کا انتخاب کمال ہے. ہدایت کا ہر ایک روشن ستارہ مصطفیٰ لائے. کیونکہ بہت تکلیف ہے آج. کیوں کسی کو صدیق اکبر کے نام سے تکلیف ہوتی ہے, کسی کو مولا علی کے نام سے تکلیف ہوتی ہے, ہمیں سب کے ناموں سے تسکین ہوتی ہے, سب کے ناموں سے. یہ جو نعرہ لگوا رہے تھے نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی, یہ ان کا نعرہ نہیں, یہ قرآن کا نعرہ ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, یہ قرآن کا نعرہ ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی مجھے ایک دوست کہنے لگے جی وہ جڑے فلانے صحابی ہے نا انہوں نے فضیلت کوئی نہیں, صرف صحابی ہے. میں بڑا چول ہویا تو کہ مفتی بنانے والا, بڑا بیوقوف ہویا تو کہ مفتی بنانے والا. اچھا وقت زیادہ لگ جائے گا, وقت نعروں کی نظر ہو جائے گا. ووٹاں اساں نعرے لانے رہے, انہاں کی بہت شوق ہونی, اساں کی اتنی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اور جن کے ہم لگاتے ہیں ان کے نعرے تو قرآن لگا رہا ہے. کوئی لگائے نہ لگائے, کسی کو حق چار یار سے بے شک تکلیف ہو, لیکن سرکار نے جب بھی چاروں کا ذکر کیا اسی ترتیب سے کیا ہے. یہ حدیث کی ترتیب ہے. یہ احمد رضا نے نہیں بنائی کہ آپ بریلوی سمجھ کے یوں پھینک دیں. نہیں, احمد رضا نے ابتدا سے لے کر آخر تک جو سبق تھا سارا اکٹھا کر کے پڑھا دیا ہے. اسے احمد رضا کہتے ہیں. سماعت کیجئے, میں نے کہا کہ بڑا ہی عجیب ہے جس نے تجھے مفتی بنایا ہے. عجیب جملہ تو نے کہہ دیا کہ وہ صرف صحابی ہے, انہوں نے فضیلت کوئی نہیں. میں نے کہا صحابی صرف ہوتا ہے؟ پوری روئے زمین کے غوث کتب ابدال اولیاء اوتاد کلندر سارے اکٹھے کر دی جائیں, بلال کے قدموں پہ قربان کر دیے جائیں. صحابی کی فضیلت ہی صحابی ہونا ہے, صحابی کی فضیلت ہی صحابی ہونا ہے, یہی کافی ہے. اور جس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ وہ صحابی ہے, پھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے. اس کی فضیلت اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی کہ مصطفیٰ کا ساتھی ہے. فرمایا ہدایت عرض کیا, ہدایت کا ہر ایک روشن ستارہ مصطفیٰ لائے, زمانے میں اندھیرا تھا اجالا مصطفیٰ لائے. ہدایت کا ہر ایک روشن ستارہ مصطفیٰ لائے, زمانے میں اندھیرا تھا اجالا مصطفیٰ لائے. اور توجہ دیجئے گا کہ تلاتم خیز موجوں میں سفر مشکل تھا جنت کا, سفینہ مصطفیٰ لائے, کنارہ مصطفیٰ لائے, کنارہ مصطفیٰ. تیز تیز سنا رہا ہوں. صحائف مٹ گئے سارے, کتابیں مٹ گئیں ساری, ہدایت ہے جو محشر تک وہ پارا مصطفیٰ لائے. اور سنیے گا, رواں تھے 12 چشمے بھی, بڑی شہرت ہے زمزم کی, مگر محشر میں کوثر کا تو دھارا مصطفیٰ لائے. اور آپ کی توجہ, جہاں بھر کی بلائی کے لیے ہر ایک زمانے میں, جہاں بھر کی بلائی کے لیے ہر ایک زمانے میں نبی سارے جو لائے تھے وہ سارا مصطفیٰ لائے. نبی سارے جو لائے تھے وہ سارا مصطفیٰ لائے. اور سماعت کیجئے گا کہ دعائے خاص دنیا میں رسولوں نے تو کی, لیکن شفاعت کا قیامت میں سہارا مصطفیٰ لائے. اور توجہ, بہت شکریہ. نہ کیوں امت کو پیارا ہو, آپ کی توجہ, نہ کیوں امت کو پیارا ہو, عمر اسلام میں آ کر خدا سے مانگ کر اس کا یہ پیارا مصطفیٰ لائے. خدا سے مانگ کر اس کا وہ پیارا مصطفیٰ لائے. اور ہم چونکہ سنی ہے نا, اس لیے نہ ہم ایک کو چھوڑ سکتے ہیں, نہ دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں, نہ تیسرے کو چھوڑ سکتے ہیں, نہ چوتھے کو چھوڑ سکتے ہیں. اب آخری مقطع سماعت کر لیجئے. میں کیا کروں, وقت کی قید ہے, وقت کی بہت زیادہ قلت ہے. آخری سن لیجئے. خدا کے اذن سے اقبال دیکھا چشم عالم نے, خدا کے اذن کہتے ہیں اجازت سے, حکم سے, خدا کے اذن سے اقبال دیکھا چشم عالم نے, علی کے واسطے سورج دوبارہ مصطفیٰ لائے. علی کے واسطے سورج دوبارہ مصطفیٰ لائے. اب ایک ایک شعر پہ میں تقریر کرتا,
لیکن وقت تھوڑا ہے، ان کی محبتوں نے یہاں بٹھا دیا ہے، کوئی لمبی بات نہیں. جو آیت کریمہ پڑھی وہ سماعت کیجئے. یہ تو ہوا ذکر مصطفیٰ. اصحال ثواب کی بات. اصحال ثواب کہتے ہیں کوئی اچھا کام کرنا اور رب کی بارگاہ میں التجا کرنا، مولا اس کا ثواب فلاں کو عطا کر دے. یہ رب کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے نبی کے صدقے زندگی میں ہمیں نمازیں دیں، روزے دیے، حج دیے، عمرے دیے، زکوٰۃ دی، صدقات دیے، خیرات دیے، اعمال صالحہ دیے، اور مرنے کے بعد دعاؤں کا ذخیرہ عطا فرما دیا. یہ رب کی مہربانی ہے کہ بندہ مومن مرتا ہے تو اس کے اعمال کی بڑھوتری رکتی نہیں، وہ بڑھتی رہتی ہے. کیسے؟ پیچھے دعائیں چلتی رہتی ہیں، التجائیں چلتی رہتی ہیں، خطائیں معاف ہوتی رہتی ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور یہ وہ عمل ہے، جملہ بولنے لگا ہوں. عابد چشتی صاحب جیسے بعض لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے، ضمیر صاحب جیسے، تو مزہ آتا ہے بات کرتے ہوئے. یہ وہ عمل ہے دعا کرنا مغفرت کی. یہ وہ عمل ہے. لوگوں نے کہا بدعت، میں جملہ بولنے لگا ہوں قرآن کی دلیل کے ساتھ. یہ وہ عمل ہے جسے زمین پر اہل ایمان کرتے ہیں، آسمانوں پر رب کے فرشتے کرتے ہیں. بریلوی بدعتی ہو سکتا ہے، جبریل بدعتی نہیں ہو سکتا. بریلوی بدعتی ہو سکتا ہے. عاشق جو ہوا، عاشق کچھ نہ کچھ کری بینا، تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا، یاد رکھیے. لیکن وہ آسمانوں کے فرشتے بدعتی نہیں ہوتے. رب نے فرمایا تقاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور لوگوں کے اوپر گر جائے، لیکن نہیں گرتا. کیوں نہیں گرتا؟ کسے تھمیا ہوا. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور لوگوں کے سروں پر گر جائے، لوگوں کی چور بازاری دیکھتے ہوئے، لوگوں کی بدماشی دیکھتے ہوئے، لوگوں کی بدکرداری دیکھتے ہوئے، لوگوں کے ظلم و تشدد دیکھتے ہوئے آسمان کانپتا ہے. ہو سکتا ہے ٹوٹ کے گر جائے، لیکن نہیں گرتا. کیوں؟ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. جو آسمان کے فرشتے ہیں وہ حمد کے ساتھ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں اور زمین والوں کی بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں. ہوں کوئی بسترے بند ہوتا ہے باہر سڑکہ پر، بندے سننے کی کھلائی کے لئے ہیں جی تاخہ جی یہ 40واں کتھوں آیا، تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں. میں نے قرآن پڑھ دیا، علماء کی تصدیق کے ساتھ پڑھ دیا. فرمایا کیوں کرتے ہیں؟ مزے کی بات. پہلی بات یہ ہے کہ وہ فرشتے کرتے کیوں ہیں دعا؟ فضول کام تو فرشتہ نہیں کرتا. میں کر سکتا ہوں فضول کام، آپ کر سکتے ہیں. فرشتہ فضول کام نہیں کرتا، وہ کام کرتا ہے جس کا حکم ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا رب نے حکم دے رکھا ہے میرے محبوب کے امتیوں کے لیے دعا مانگو. لو جی، رب نے امر کر رکھا ہے میرے محبوب کے امتی گناہگار ہیں، میرے محبوب کے امتی پلن ہار ہیں، میرے محبوب کے امتی کہیں نظر غلط چلی جاتی ہے، کہیں سماعت غلط چلی جاتی ہے، کہیں دل غلط دھڑکتا ہے، کہیں دماغ غلط سوچتا ہے، کہیں قدم غلط چڑھ دیتے ہیں، کہیں ہاتھ غلط چل پڑتے ہیں. اس لیے میرے محبوب کے امتی جو ہیں یہ اذانیں بھی دیتے ہیں لیکن خطائیں بھی ہو جاتے ہیں. فرشتوں تمہیں اپنے لیے دعا کی تو ضرورت نہیں نا، لیکن میرے محبوب کے امتیوں کے لیے دعا کی ضرورت ہے. تم اپنے لیے نہ مانگو، میرے محبوب کے امتیوں کے لیے مانگو. امتیوں کے لیے مانگو. آگے رب نے وجہ خود بیان فرما دی کہ مانگتے کیوں ہیں دعا؟ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، اس لیے مانگتے ہیں. اور اب ایک سوال پیدا ہوا، ہو سکتا ہے دوئی مسیتی علاوہ ہے، میں بھی وچے شامل ہوں. سن لیجئے گا، یہ بھی سن لیجئے گا. سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ کون سے ہیں جو دعا مانگتے ہیں؟ فرشتے تو بے شمار ہیں نا، فرشتوں کی تعداد کا تو اندازہ ہی نہیں. وہ کون سے ہیں جو دعا مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دعا مانگنا ہر ایک کی شان نہیں. وہ کون سے ہیں اور وہ کون ہیں جن کے لیے مانگتے ہیں؟ وہ کون ہیں جن کے لیے مانگتے ہیں؟ تو جب قرآن پڑھا پھر قرآن ہی جواب دے دیتا ہے نا. قرآن نے جواب دیا الذین یحملون العرش ومن حولہ.
آپ پولیس میں چلے جائیں، نیوی میں چلے جائیں، ایئر فورس میں چلے جائیں، یہاں کئی فوجی ہمارے صوبیدار بیٹھے ہوں گے، وہاں چلے جائیں، کسا کی ایک فیت لگی ہونی، کسا کی 2 لگی ہونی، کسا کی 4 لگی ہونی، ٹھیک ہے. فرشتیاں بھی فیتاں والے ہیں. فرمایا پہلے آسمان والے بھی نہیں، دوے والے بھی نہیں، 7ویں والے بھی نہیں، سدرا والے بھی نہیں، او دعا منگنے جنہاں عرش چایا وا. الذین، یہ نہیں کہ مجھے اردو نہیں آتی، میں نے ضیاء القرآن ساری زبانی یاد کی ہوئی ہے. جی یہ پٹھوار ہے نا، کئی دفعہ اپنا جڑا جملہ ہونا زیادہ سونا لگنا، مزہ لگنا. جی الذین یحملون العرش، وہ جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے. رب نے رحمتوں پر قربان، وہ جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے. ومن حولہ، اور وہ جو اس کے ارد گرد باادب کھڑے ہیں. وہ پچھلے رینک کے نہیں، آخری رینک کے فرشتے جو جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے اور جو اس کے ارد گرد کھڑے ہیں. یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اور بڑی ایمانی قوت نال سبحان اللہ بھی آہنے، الحمدللہ بھی آہنے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. یہاں پہ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین والوں کی بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں. سارے چوڑے ہوئے گئے. فرمایا نا اوقات وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ سب کے لیے دعا نہیں مانگتے، زمین والے مومنوں کے لیے دعا مانگتے ہیں. اب مومن ہونے کی نشانی کیا ہے؟ جو کام عرش والے کر رہے ہیں وہ پنجگراں میں حاجی عبد الرحمن کے گھر کے سین میں بیٹھے ہوئے مومن کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا جو دوسروں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں. وہ جنازے کے بعد دعا مانگیں یا جمعرات کی مانگیں، وہ سالانہ کی مانگیں یا جیلم کی مانگیں، وہ میلاد کی محفل منا کے مانگیں، وہ یہ ذکر مصطفیٰ کر کے مانگیں، وہ مومن ہوتے ہیں. آپ کیا کریں، اماتن گوش سما آتے ہیں. میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اپنے انتہائی محترم خلیفہ حاجی عبد الرحمن صاحب، بڑی شفقتوں اور محبتوں سے انہوں نے مجھے وہاں پہ نوازا. اللہ انہیں وہاں بھی آباد رکھے، انہیں یہاں بھی آباد رکھے، اور نسلاً بعد نسلاً ان کے بچوں کو خوشحالیاں عطا فرمائے، اور اسی طرح ذکر کی کیفیات کے ساتھ یہ زندگیاں بسر کریں، اور ان کا فیضان پورے گاؤں پر جاری رہے. ان کی دینی خدمات کو رب کائنات قبول فرمائے.